السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے. اچھا، اب یہ جو پہلی آیت ہے اس کو پڑھ کر ایسا لگتا ہے کہ انسان ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے آزاد ہے. ٹھیک ہے، چاہے تو وہ ہدایت کا راستہ چن لے، چاہے تو پھر گمراہی کا راستہ چن لے. مگر یہ جو دوسری آیت میں نے ابھی ریسائٹ کی، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو خدائے رب العالمین چاہے، تو یہ پڑھ کر تو ایسا لگتا ہے کہ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پھر انسان کے پاس کوئی آزادی نہیں ہے. یعنی انسان چاہ بھی نہیں سکتا مگر یہ کہ جو اللہ چاہے. تو اب اس طرح قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اور مقامات پہ کچھ اور آیتیں ایسی ہیں، اور ان سے پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں باتوں کی جو ہے نا تائید ہو رہی ہے. یعنی یہ کہ فریڈم، کسی آیت کو پڑھ کے لگتا ہے کہ فریڈم آف چوائس ہے، اور کچھ آیات کو پڑھ کے لگتا ہے کہ نہیں ہے. اسی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں جو تقدیر کا عقیدہ ہے نا، کہ یعنی اللہ جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کرے، اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ تین نظریات ایگزسٹ کرتے ہیں، تین اوپینینز ہیں. ایک جو نظریہ ہے وہ جبر کا نظریہ ہے، اور اس کے نتیجے میں جو فرقہ بنا وہ جبریہ فرقہ ہے، who believe کہ ایوری تھنگ از ڈٹرمنڈ. یعنی ہدایت اور گمراہی بھی انسان کی لکھ دی گئی ہے. اور اسی طرح جو دوسرا فرقہ بنا وہ قدریہ فرقہ ہے، اور وہ نظریہ قدر کو مانتے ہیں کہ نہیں، انسان اپنی ڈیسٹنی خود بناتا ہے، اور بہت سی چیزیں انسان کے اپنے اختیار میں ہیں. اور جو تیسرا ویو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ نظریہ بین الجبری والقدری. یعنی انسان جو ہے وہ جبر اور قدر، یعنی پری ڈیسٹنڈ ہونا چیزوں کا، اور کچھ چیزوں کا انسان کے اختیار میں ہونا، یعنی ان دو چیزوں کے درمیان میں ہے. کچھ چیزیں اس کے لیے ڈیسٹنڈ ہیں جو کہ لکھ دی گئی ہیں اس کی قسمت میں، اور کچھ چیزیں اس کے ہاتھ میں ہیں. ابھی ٹائم اب کم رہ گیا اور اس پہ تفصیل سے ابھی بات کرنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جیسے تقدیر کے موضوع پہ جو ہم نے سورہ عبس میں تھوڑی بات کی تھی، اور وہاں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ انسان جو ہے اس کا جو مادی وجود ہے، جو اس کی فزیکل جو اس کی بینگ ہے، اس کے اندر جو لاز اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اس کو نرشمنٹ ریکوائرڈ ہے، اس کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف کیلوریز کی ضرورت ہے، انٹیک کی، پانی کی ضرورت ہے، سانس لینے کی ضرورت ہے، وغیرہ وغیرہ. تو ان حوالوں سے انسان کیا ہے؟ انسان مجبور ہے، اس کو وہ ان لاز کے تابع ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو پانی پینا پڑے گا اگر اس کو زندہ رہنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح جو باقی قوانین ہیں. تو جو فزیکل باڈی ہے انسان کی، وہ اس حوالے سے انسان مجبور ہے. لیکن جو اس کا ایمانی ایسپیکٹ ہے، یعنی وہ کیا عقیدہ رکھے، کیا بلیف سسٹم رکھے اپنا، پھر اس کی جو عقل ہے، پھر اس کے جو ایموشنز ہیں، جذبات ہیں، اور جو اس کا کیریکٹر ہے، جو اس کا اخلاق ہے، اس کے اندر وہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان آزاد ہے. کیونکہ اگر انسان ان پہلوؤں سے آزاد نہیں ہے، اگر ہم یہ مانتے ہیں، تو پھر آخرت میں پھر انسان سے جو جواب دہی ہے اس کا پھر کوئی جواز نہیں بنتا. یعنی یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ایک انسان اگر مجبور ہے، یعنی اس کا کیریکٹر بھی ڈٹرمنڈ ہے، اس کے ایموشنز بھی، اس کی عقل، اگر ہر چیز پہلے سے پری ڈٹرمنڈ ہے، تو پھر اس انسان سے کس بیسس پہ اس سے جواب دہی ہوگی؟ یعنی کس حوالے سے، جب اس کے اختیار میں ہی کچھ نہیں تھا. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مختلف مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے جو قرآن پاک میں بات کی نا، کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہیں ہمیں نظر آتی ہیں آیات اس طرح کی کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں گمراہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہدایت یعنی گائیڈنس اینڈ مس گائیڈنس کے حوالے سے بھی کچھ قوانین نظر آتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ایٹیٹیوڈز بتا دیے، وہ رویے بتا دیے کہ جو کہ انسان سے ریکوائرڈ ہیں
کہ اگر وہ انسان اپنے اندر وہ ایٹیٹیوڈز ڈیولپ کرے گا تو اس کو اللہ کی بات سمجھ آئے گی. یعنی اگر ایک انسان اپنے اندر ایروگنس اس کے اندر ہے موجود، ایک انسان تکبر کا شکار ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ سچ کو جھٹلائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی عقل کو بڑا سمجھ رہا ہے. اسی طرح ایک انسان اگر بائسڈ ہے، پریجڈسڈ ہے، ٹھیک ہے، تعصب ہے اس کو، تو وہ پھر اگین اس کا مائنڈ شٹ ہو جائے گا، وہ اس بات کو نہیں سنے گا. اور اگر ایک انسان کانسٹنٹلی ظلم کرتا ہے، ایک انسان اور اس کے علاوہ انسان صرف اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈز بتا دیے کہ یعنی جو رویے انسان کو یعنی گمراہی کے راستے پہ لے جائیں گے، تو لیٹ سے کہ وہ گمراہی کے قوانین ہو گئے، اور جو رویے اور ایٹیٹیوڈز جو انسان کو سیدھے راستے کی طرف لائیں گے وہ لیٹ سے کہ ہدایت کے قوانین ہو گئے. ٹھیک ہے، تو جو پھر انسان اس راستے کو چوز کرے گا کہ یہ ان رویوں کو اپنائے رکھے گا، ٹھیک ہے نا، مثلاً وہ ایروگنٹ ہے اور وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرتا، وہ اس سے نہیں نکلتا، وہ ہمبل نہیں ہوتا، تو پھر کیا چانسز ہیں؟ پھر چانسز یہی ہیں کہ وہ گمراہی کی طرف جائے گا. اور اسی طرح جو شخص ہیوملٹی کی طرف آئے گا اینڈ فیئر رویہ اپنائے گا، تعصب نکالے گا اپنے ذہن سے، تو اس کے لیے چانسز ہیں کہ وہ زیادہ چانسز ہیں کہ وہ ہدایت کی طرف آ جائے، ٹھیک ہے، اور سچ کو اپنائے. تو کیونکہ یہ قوانین یہ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں کہ جو انسان ایسا ایسا رویہ رکھے گا اس کو ہدایت ملے گی، اور جو انسان اس کے برعکس رویہ رکھے گا اس کو نہیں ملے گی. تو لیٹ سے کہ پھر یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ سے ان قوانین کو اپنے آپ سے منسوب کیا ہے. یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ہدایت اور گمراہی کو پھر اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف منسوب کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ قوانین اللہ نے بنائے ہیں، ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں ہدایت دیں، تو یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لاز بنا دیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے لاز کو ہی فالو کر کے ہدایت ملے گی، ٹھیک ہے. اور ان لاز کو، ان ایٹیٹیوڈز کو اپنانے کی حد تک، یعنی ان رویوں کو اپنے اندر انکلکیٹ کرنے کی حد تک انسان آزاد ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن چونکہ وہ، جیسے میں نے کہا، وہ لاز اللہ نے بنائے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کبھی ہدایت، کبھی ان کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے اور کبھی پھر انسان کی طرف. آئی ہوپ دس از کلیئر. وی کین ڈسکس دس فردر. یہ 2 آیتیں میں پڑھوں گی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ویل کنکلوڈ دی لیسن. سورہ الکہف کی وچ از سورہ نمبر 18، اس کی آیت نمبر 29، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا. اور کہہ دو کہ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کافر رہے. ٹھیک ہے، یہاں بتا دیا گیا کہ انسان چاہے تو ایمان لے آئے، چاہے تو کفر کر دے، آزاد ہے. ہم نے ظالموں کے لیے دوزخ کی آگ تیار کر رکھی ہے جس کی کناتیں ان کو گھیر رہی ہوں گی، اور اگر فریاد کریں گے تو ایسے کھولتے ہوئے پانی سے ان کی داد رسی کی جائے گی جو پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا اور جو منہوں کو بھون ڈالے گا. ان کے پینے کا پانی بھی برا اور آرام گاہ بھی بری. اسی طرح سورہ النحل وچ از سورہ نمبر 16، اس کی آیت نمبر 93، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور اگر خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا. یعنی اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ہم سب کو کیا کرتے؟ مومن بنا دیتے. یعنی یہ ماننا یا نہ ماننا ہمیں اس کا اختیار ہی نہ دیتے، ہم سب کو بائی ڈیفالٹ مومن بنا دیتے، اچھے انسان بنا دیتے، ماننے والے، تابع دار، فرما بردار بنا دیتے، ایک امت بنا دیتے. لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے.
اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. یعنی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. پھر اس سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے قوانین بنا دیے ہیں. تو اب جو فالو کرے گا ہدایت کے قوانین کو وہ ہدایت پالے گا، اور جو گمراہی کے قوانین کو فالو کرے گا وہ گمراہی پائے گا. تو اس طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ یہ جو شاہ ہے نا کہ اللہ من یشاء یدل من یشاء و یہدی من یشاء، کہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے. سو آئی ہوپ دس از کلیئر کہ یہ قوانین بنا دیے اللہ تعالیٰ نے. اور جو عمل تم کرتے ہو اس دن ان کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.